السلام علیکم، ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل ناولستان۔ تو اگر آپ ہمارے چینل ناولستان پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تو اس ایپیسوڈ میں آپ کے لیے لے کے آئے ہیں روزانہ زندان سیزن 2 ایپیسوڈ 33 پارٹ 2 بائی ملائکہ رفیع۔ تو چلتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کی طرف۔ کھانے کے بعد تینوں تھیٹر کی طرف چل دیے۔ شہزام نے مہفین کو اپنے کندھے پر اٹھا رکھا تھا جبکہ صبرین مہفین کی جیکٹ پکڑے ہوئے تھی۔ دوسرے بچوں کے لیے تینوں ایک فیملی جیسے لگ رہے تھے۔ جب وہ تھیٹر کی لابی کے باہر انتظار کر رہے تھے تو وہاں بہت سے بچے کھڑے تھے۔ کچھ اپنے والدین کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ وہ سب مہفین کو حسرت بڑی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ممی، وہ چھوٹی بچی کتنی لکی ہے کہ اس کے ساتھ اس کے ماں اور باپ دونوں آئے ہیں۔ بیٹا، تمہارے پاپا کے پاس کوئی اور راستہ نہیں، انہیں اوور ٹائم کرنا پڑتا ہے تاکہ زیادہ پیسے کما سکیں۔ کاش میری ماں اور باپ بھی میرے ساتھ آتے۔ ویسے بھی ان کے پاپا ہینڈسم ہے اور اس کی ممی بھی بہت خوبصورت ہے۔ یہ باتیں سن کر مہفین نے فخر سے سر اٹھایا اور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر صبرین نے نرمی سے مسکراتے ہوئے دیکھا، لیکن اس کے دل میں اداسی محسوس ہوئی۔ مہفین بھی جب وہ بیرون ملک تھی دوسرے بچوں کو اپنے ماں باپ کے ساتھ دیکھ کر ان پر رشک کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ صبرین مہفین کی بردر بیئر دیکھنے کی درخواست کو رد نہیں کر سکی۔ اچانک اسے مہرام یاد آیا۔ کئی دن ہو چکے تھے کہ وہ مہرام سے ملنے نہیں گئی کیونکہ شہزام آج کل اس کے ساتھ زیادہ وقت گزار رہا تھا۔ مہرام بہت بالغ تھا، اتنا بالغ کہ صبرین کو اس پر رحم آتا تھا۔ تم کہاں کھو گئی ہو؟ شہزام نے اچانک صبرین کا ہاتھ تھام لیا اور اس کی طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، تم کیا کھانا چاہتی ہو؟ میں جا کر لے آتا ہوں۔ مجھے پاپ کارن چاہیے، مہفین نے پہلے کہا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تم لوگوں کی طرح کھانے کی شوقین ہوں؟ صبرین نے سرگوشی کی، لیکن شہزام نے یہ بات سن لی۔ میں کھانے کا شوقین نہیں ہوں، مجھے صرف تمہارے ہاتھ کا کھانا پسند ہے۔ مجھے بھی آنٹی سبی کا کھانا دنیا کا سب سے بہترین کھانا لگتا ہے۔ مہفین نے ساتھ دیا۔ شہزام اور صبرین کے چہروں میں مواصلت دیکھ کر صبرین کی نظر نرم ہو گئی۔ مجھے ایک گلاس گریپ فروٹ جوس چاہیے۔ شہزام نے مہفین کو صبرین کی گود میں دیا اور گریپ فروٹ جوس لینے کے لیے مڑ کر چلا گیا۔ صبرین کی گود میں بیٹھی ہوئی مہفین نے اچانک سرگوشی کی، ممی، کیا میرے بیڈ ڈیڈی آپ کو پٹانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تم کچھ نہیں جانتے، تم چھوٹی سی بدمعاش ہو، صبرین نے مہفین کی ناک پکڑ کر کہا۔ ممی، مجھے لگتا ہے کہ بیڈ ڈیڈی کافی اچھا ہے۔ صبرین نے رحم بھری نظروں سے شہزام کو دیکھا۔ مہفین نے رحم بھری نظروں سے شہزام کو دیکھا۔ آپ لوگ کیوں نہ ایک ہو جائیں؟ صبرین ایک لمحے کے لیے حیرت زدہ رہ گئی۔ حقیقت میں اس نے پہلے ہی محسوس کر لیا تھا کہ مہفین شہزام کے ساتھ اس کا رشتہ جوڑنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ حالانکہ مہفین یہ چاہتی تھی، لیکن کیا صبرین مہفین کی خاطر شہزام کے ہاتھوں ہونے والے نقصان کو بھول سکتی تھی؟ یہ اتنا آسان نہیں جتنا تم سوچتی ہو۔ میرا یہ سب آرام سے نہیں جانے دے گی اور تمہارا نکما باپ کسی بھی وقت ہمیں چھوڑ کر اس کے پاس جا سکتا ہے۔ بس مہفین کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اگر ریحام اور ہادی نے مدد نہ کی ہوتی تو شاید وہ اور مہرام اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ صبرین وہ تکلیف اور ذلت کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ واقعی اگر وہ ایسا ہے تو میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، مہفین نے منہ پھلا کر جواب دیا۔ شہزام جلد ہی کھانے کی چیزوں کے ساتھ واپس آیا اور پھر تینوں ایک ساتھ تھیٹر کے اندر چلے گئے۔ مہفین شہزام اور صبرین کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی، لیکن شہزام کو لگا کہ وہ صبرین سے بہت دور بیٹھا ہے، اس لیے اس نے مہفین کو اپنی گود میں بٹھا لیا اور اس کی نشست لے لی۔ مہفین، میں تمہیں اپنی گود میں بٹھا لوں؟ سامنے والے لمبے آدمی کی وجہ سے تم اسکرین نہیں دیکھ سکو گے۔ مہفین نے فوراً سر ہلایا، یہ سمجھتے ہوئے کہ شہزام جو کہہ رہا وہ سچ ہے۔ صبرین کچھ نہ کہہ سکے۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ شہزام کا ہاتھ اس کی سیٹ کی پشت پر رکھا ہوا ہے۔ اس نے غصے سے شہزام کو گھورا، لیکن وہ سیدھے چہرے کے ساتھ بولا، میرے کندھے میں درد ہو رہا ہے، اس لیے میں اپنا بازو کھینچ رہا ہوں۔ صبرین نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے اسکرین کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ تاہم بچوں کی یہ کارٹون فلمیں واقعی بہت بورنگ ہوتی ہیں۔ صرف مہفین فلم میں دلچسپی لے رہی تھی۔ صبرین نے نیچے کی طرف دیکھا اور اپنا فون نکال کر گیم کھیلنے لگی۔
شہزام نے اس کے اکاؤنٹ اور علاقے پر نظر ڈالی اور اس کے بعد اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ چونکہ صبرین نے پتلی ریشمی لباس پہنا ہوا تھا، شہزام کو اس کے نازک اور نرم کندھے کی ہڈی محسوس ہوئی۔ شہزام، صبرین نے اوپر دیکھتے ہوئے اسے غصے سے گھورا۔ شہزام نے شرمندگی سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا اور پھر درمیان میں رکھے گریپ فروٹ جوس کا کیپ اٹھا کر اس سے ایک گھونٹ لے لیا۔ یہ میرا ہے، صبرین نے گہری سانس لی اور غصے سے کہا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا۔ شہزام نے اس کے قریب ہو کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کی سانسوں سے صبرین کو گدگدی اور سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ ہم نے ویسے بھی ایک دوسرے کی سانسیں بھی چکھ لی ہیں۔ صبرین نے غصے سے اس کی ران پر زور سے چٹکی کاٹی۔ یہ بدتمیز شخص اتنی بے شرمی سے بات کرنے کی ہمت کیسے کر سکتا ہے؟ اگر تھیٹر میں اندھیرا نہ ہوتا تو اس وقت اس کا سرخ چہرہ صاف دیکھ سکتا تھا۔ اب اس کا دل بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ جوس پیے، کیونکہ شہزام نے اس سے پی لیا تھا، لیکن پیاس اتنی زیادہ تھی کہ آخرکار اسے وہی جوس پینا پڑا۔ فلم کے دوران شہزام واش روم جانے کے لیے اٹھا۔ جب صبرین نے محفین سے پوچھا کہ کیا وہ بھی واش روم جانا چاہتی ہے تو محفین نے انکار میں سر ہلا دیا، لیکن جب صبرین نے اسے اٹھایا تو اسے ایک گرم سی نمی محسوس ہوئی جو محفین نے اپنے کپڑوں کو گیلا کر دیا تھا۔ صبرین کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ اگر وہ اس وقت باہر نہ ہوتی تو شاید وہ محفین کو ایک ہلکی چپت لگا دیتی۔ سوری ممی۔ محفین کو اس غلطی کا احساس ہو چکا تھا جو اس نے کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رونے کے قریب تھی۔ جب میں نے تم سے پوچھا کہ کیا تمہیں واش روم جانا ہے تو تم نے انکار کیوں کیا؟ میں فلم نہیں چھوڑنا چاہتی تھی اور مجھے لگا کہ میں روک سکتی ہوں، محفین نے کمزور آواز میں جواب دیا۔ صبرین نے بے بسی سے ایک آہ بھری۔ ٹھیک ہے، اب آپ فلم دیکھنا بند کرو، تمہیں کپڑے تبدیل کرنے ہوں گے ورنہ تمہیں فلو ہو جائے گا۔ اس نے محفین کو اٹھایا اور باہر چل دی۔ شہزام جو واش روم سے باہر آ رہا تھا صبرین کے ڈریس پر موجود گیلے نشان کو دیکھ کر رک گیا۔ کر دیا، مجھے اسے نہیں پی۔ محفین نے مجھ پر کپڑے دلانے ہوں گے تاکہ اسے ٹھنڈ نہ لگے، صبرین نے وضاحت کی۔ خوش قسمتی سے تھیٹر کے نیچے ایک شاپنگ مال موجود تھا۔ صبرین نے جلدی سے محفین کے لیے نئے کپڑے خرید اور اسے تبدیل کرا دیا۔ ساتھ ہی اس نے اپنے لیے بھی خواتین کے ملبوسات کی دکان سے نئے کپڑے خریدے اور وہ بھی تبدیل کر لیے۔ چونکہ صبرین کی جسمانی ساخت بہت اچھی تھی، اس پر کوئی بھی جینس خوبصورت لگتی۔ پاس کھڑی دکان کے اسسٹنٹ نے تعریف کی، سر آپ کی بیوی کا فگر بہت خوبصورت ہے اور وہ بھی بہت حسین ہے، جو بھی پہن لے وہ ایک ماڈل جیسی لگتی ہے۔ شہزام مسکرا دیا۔ بیوی کا لفظ اس کے لیے اتنا خوشگوار کبھی نہیں لگا تھا۔ اس کے سائز کے تمام کپڑے نکال لو، شہزام نے دکان کے اسسٹنٹ کو اپنا بلیک کارڈ تھماتے ہوئے کہا۔ دکان کے اسسٹنٹ حیرت میں رہ گئی، یہ شخص واقعی کتنا امیر ہے۔ جب صبرین نئی جینس پہن کر باہر نکلی تو دکان کے اسسٹنٹ پہلے ہی کپڑوں کو پیک کر رہی تھی۔ میڈم، آپ کے شوہر نے اس دکان کے تمام کپڑے آپ کے سائز میں خرید لیے ہیں، آپ کتنی خوش قسمت ہیں۔ صبرین نے غصے سے شہزام کی طرف دیکھا اور کہا، تم اتنے سارے کپڑے کیوں خرید رہے ہو؟ کیا تم ان میں بہت اچھی لگتی ہو؟ کیونکہ تم ان میں بہت اچھی لگتی ہو، شہزام نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ صبرین نے اپنی پیشانی کو رگڑا۔ میرے گھر میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ میں یہ سب کپڑے رکھ سکوں، تو پھر انہیں زیوان ریزیڈنس میں رکھ دیتے ہیں۔ جب تم وہاں آ کر رہوگی تو تمہیں اپنے کپڑے ساتھ لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، شہزام نے خود ساختہ انداز میں جواب دیا، جیسے کہ وہ دونوں کسی گہرے تعلق میں ہوں۔ صبرین اس کی بے شرمی کو دیکھ کر بالکل خاموش ہو گئی۔ کیا مجھے یہ جاننے کا حق ہے کہ مجھے وہاں کیوں رہنا چاہیے؟ اگر تم میرے گھر نہیں آ کر رکو گی تو تم کہاں رہنے والی ہو؟ میں تمہیں کسی دوسرے مرد کے گھر رہنے کی اجازت نہیں دوں گا، شہزام نے غصے اور چیلنج کرنے والی انداز میں کہا۔ پھر بھی صبرین کے پاس اب اس سے بحث کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ چونکہ وہ اس پر پیسہ خرچ کرنا چاہتا تھا تو وہ اسے کرنے دے گی۔ بہرحال یہ وہ تھی جو فیصلہ کرے گی کہ اس کے گھر میں رہنا ہے یا نہیں۔ شہزام نے صبرین کے لیے 100 سے زائد ڈریس خرید لیے، حالانکہ وہ صرف ایک جوڑا جینس خریدنا چاہتی تھی۔ شہزام نے ان کپڑوں میں سے کچھ زیوان ریزیڈنس بھیجنے کے لیے اس پر ایڈریس لکھا اور باقی صبرین کے گھر لے آیا۔ جب تینوں لفٹ سے نیچے جا رہے تھے تو جمائرہ جو خریداری کر رہی تھی نے انہیں دیکھ لیا۔ فوراً اس نے تصویر کھینچ کر میرا کو واٹس ایپ پر بھیج دی۔ میرا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی میں نے شہزام کو صبرین کے ساتھ خریداری کرتے ہوئے دیکھا۔
انہوں نے بہت ساری چیزیں خریدی۔ اصل میں جمائرہ نے پہلے میرا کی تعریف کی تھی کیونکہ وہ شہزام سوری کی منگیتر تھی۔ اس نے میرا کو خوش کرنے کے لیے بہت وقت اور محنت لگائی تھی، مگر اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ آخرکار یہ سب کو یہ بات معلوم تھی کہ میرا کے پاس شہزام کے سوا کوئی سہارا نہیں تھا، کیونکہ وہ صرف ایک نفسیاتی ماہر تھی۔ صرف اس وقت ضروری ہوتی تھی جب کوئی ذہنی مریض ہوتا۔ جب میرا نے تصویر دیکھی تو وہ سمندر کنارے والے ولا میں غصے سے پھٹ پڑی۔ ان دنوں شہزام اس کے فونز اور پیغامات کا جواب نہیں دے رہا تھا، یہاں تک کہ اس کے دفتر کے سیکیورٹی گارڈ بھی اسے اندر جانے سے روک دیتے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اسے مکمل طور پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ میرا کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ شہزام اب بھی اس سے ناراض ہے، لیکن اسے یہ امید نہیں تھی کہ وہ صبرین کے پاس جائے گا۔ وہ یہاں تک کہ اس کے ساتھ خریداری کرنے بھی جا رہا تھا۔ دونوں محفین کو لے کر اس کے ساتھ نظر آ رہے تھے اور وہ بالکل ایک خاندان کی طرح لگ رہے تھے۔ اس سے بھی بدتر بات یہ تھی کہ وہ اپنی شہزام کے ساتھ خریداری کرنے کی تعداد گن سکتی تھی، وہ بھی اپنی ایک ہاتھ کی انگلیوں پر۔ وہ تقریباً پاگل ہو گئی تھی۔ نہیں، اسے شہزام کو ایسے برتاؤ کرنے سے روکنا ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصے کی جھلک تھی۔ اس نے دروازہ کھولا اور ماریا کو بلایا۔ شہزام اب ہیکنگ انسٹیٹیوٹ جا رہا تھا۔ شہزام کا فون اچانک بجنے لگا۔ جب اس نے اسے نکال کر دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ میرا کی کال تھی۔ بٹن میوٹ اس نے پیشانے پر شکن ڈالی اور دبایا، پھر فون ایک طرف پھینک دیا۔ صبرین جو محفین کو پیچھے سیٹ پر اٹھائے ہوئے تھی خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ جلد ہی اس کا فون دوبارہ بجنے لگا۔ اس بار یہ ماریا کی کال تھی۔ وہ عموماً اسے کال نہیں کرتی تھی، اس لیے شہزام نے فوراً کال اٹھائی۔ کیا ہوا؟ اوہ شہزام سر، سمندر کنارے والے ولا میں اچانک بجلی بند ہو گئی تھی۔ جب مس میرا نیچے اتر رہی تھی تو ان کا پاؤں پھسل گیا اور وہ سیڑھیوں سے نیچے گر گئی۔ وہ زخمی ہو گئی ہیں اور بہت خون بہہ رہا ہے، ماریا نے گھبرا کر کہا۔ شہزام کا چہرہ بدل گیا۔ جاؤ اور ایمبولینس کو بلاؤ تاکہ میرا کو اسپتال بھیجا جا سکے۔ میں ابھی واپس آ رہا ہوں۔ کال ختم کرنے کے بعد اس نے گاڑی کی ایندھن کو زیادہ سے زیادہ دبایا اور جلد ہی ہیکٹ انسٹیٹیوٹ کے دروازے پر پہنچ گیا۔ آج رات میں محفین کو یہاں تمہارے ساتھ چھوڑ رہا ہوں، کل صبح اسے اٹھانے آ جاؤں گا۔ اس وقت محفین پہلے ہی صبرین کی باہوں میں سو چکی تھی۔ صبرین نے اپنی آنکھیں تنگ کی جب اس نے محفین کے معصوم اور میٹھے چہرے کو دیکھا۔ اس کا دل اچانک جھکنے لگا۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس چھوٹے بچے نے حقیقت میں کہا تھا کہ اس کا سکمی والد کافی اچھا ہے اور وہ چاہتی تھی کہ صبرین اور وہ دوبارہ ایک ساتھ ہو جائیں۔ پھر بھی وہ اب انہیں دوسری عورت سے ملنے کے لیے بیزاری سے چھوڑ رہا تھا۔ اب جبکہ محفین اتنی بھاری ہو گئی ہے، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں اسے بلڈنگ کے دروازے سے اوپر لے جا سکتی ہوں؟ صبرین نے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ شہزام حیران ہو گئے، فوراً جواب دیا، میں اسے اوپر لے جاتا ہوں۔ پھر شہزام تم کیوں جلدی جا رہے ہو؟ تمہیں اپنی بھتیجی کی کوئی پرواہ نہیں ہے؟ کیا یہ اس لیے ہے کہ میرا کے ساتھ کچھ ہوا ہے؟ اچانک صبرین نے اس پر نظریں جما دی۔ حقیقت میں اس نے فون پر اس کی باتوں کے کچھ حصے سنے تھے۔ شہزام نے گلا صاف کیا، جانتے ہوئے کہ اسے جھوٹ بولنا چاہیے تھا، مگر جب اس نے صبرین کی گہری اور صاف آنکھوں کو دیکھا وہ بے بس ہو گیا۔ کچھ لمحے بعد وہ اپنے الفاظ روک نہ سکا اور کہا، ولا میں بلیک آؤٹ ہو گیا تھا، شاید میرا کو اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آیا، اس لیے وہ سیڑھیوں سے گر گئی۔ کیا کسی نے ایمبولینس کو بلایا ہے تاکہ اسے ہسپتال بھیجا جا سکے؟ صبرین نے تیز آواز میں پوچھا۔ ماریا نے ایمبولینس کو بلایا ہے۔ تو پھر تم اتنی جلدی وہاں کیوں جا رہے ہو؟ کیا تم ڈاکٹر ہو یا اس کے بوائے فرینڈ، اس کے شوہر؟ صبرین کے الفاظ سن کر شہزام کا چہرہ عجیب سا ہو گیا۔ وہ بری طرح زخمی ہوئی ہے۔ کچھ وقت بعد شہزام یہ جملہ مشکل سے منہ سے نکالا۔ صبرین ہنستے ہوئے اپنے بالوں کے ایک لٹ کو کان کے پیچھے کر کے کہا، شہزام آخرکار تم ابھی بھی اس کے بارے میں فکر مند ہو؟ تمہیں لگتا ہے تمہارا اس پر کوئی فرض بنتا ہے؟ تم ابھی بھی اس کے لیے جذبات رکھتے ہو، چاہے تم اسے خاندان کا رکن، محبوبہ یا کوئی ایسا شخص سمجھو جس پر تمہیں افسوس ہو۔ تم نے اسے خود بخود اور لاشعوری طور پر اپنی اولین ترجیح بنا لیا ہے۔ مجھے غلط مت سمجھو صبرین۔ شہزام کے ہاتھ جو اسٹیئرنگ وہیل پر تھے رک گئے۔ اب اس کے پاس کوئی اور ہے اور تم نے مجھے بتایا تھا کہ تم دونوں کا شادی کرنا ناممکن ہے، تو پھر تم وہاں کیوں جا رہے ہو؟
صبری نے مسکرا کر کہا۔ شہزام اگر تم ایسا برتاؤ جاری رکھو گے تو میں تمہیں مشورہ دیتی ہوں کہ مجھ سے ملنا بند کر دو۔ تم واقعی میرا کے ساتھ رہ سکتے ہو۔ تمہیں مجھے تکلیف دینے اور میرے ساتھ ناانصافی کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں صرف اسے تھوڑی دیر کے لیے دیکھنے جا رہا ہوں۔ تم بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بات کر رہی ہو۔ شہزام نے اپنی بھویں سکیڑتے ہوئے کہا، مجھے پورا یقین ہے کہ میں وہ ہوں جسے تم پسند کرتی ہو۔ تم مجھے پسند کرتے ہو لیکن جیسے ہی میرا کو کچھ ہوتا ہے تو تم فوراً اس کے پاس چلے جاتے ہو۔ تو اگر وہ بیمار ہو جائے، نزلہ زکام ہو یا اس کے خاندان کے ساتھ کچھ ہو جائے تو کیا تم ان چیزوں کے بارے میں بھی فکر مت ہوگے اور ان کی ذمہ داری اٹھاؤ گے؟ صبرین جانتی تھی کہ میرا ایسی حرکتیں کرے گی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ میرا شہزام کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے خود کو نقصان پہنچا دے گی۔ ظاہر ہے میرا نے سیڑھیوں سے گرنے کا ڈرامہ اس لیے کیا تھا تاکہ شہزام وہاں جا کر اس سے ملے۔ پھر بھی صبرین اسے اپنے طریقے پر چلنے نہیں دے گی۔ شہزام اگر تم ابھی بھی اس کے بارے میں احساس جرم محسوس کرتے ہو تو اپنی ذمہ داری سمجھ کر دیکھتے رہو۔ اگرچہ اس نے غلط کیا ہے تم پھر بھی اسے برداشت کرتے ہو۔ تم میرے ساتھ تعلق میں نہیں ہو سکتے اور ساتھ ہی میرا کی دیکھ بھال بھی نہیں کر سکتے۔ اگر تم اس طرح برتاؤ کرتے رہے تو مجھے تم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ صبری نے اپنا سر اٹھایا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم یہ جان لو کہ اگر تم میرا کو جانے نہیں دو گے اور خفیہ طور پر اس کا خیال رکھو گے تو وہ سوچے گی کہ وہ تمہارے ساتھ دوبارہ جڑ سکتی ہے۔ اگر ایسا ہوا تو کوئی بھی آدمی جو اس میں دلچسپی رکھے گا وہ اس کے قریب نہیں آ سکے گا اور اسے نہیں اپنا سکے گا۔ تم اسے دوسرے آدمی سے شادی کرنے سے نہیں روک سکتے جب تم خود اس سے شادی نہیں کرنا چاہتے، ہے نا؟ شہزام کے ہونٹوں میں ہلکی سی جنبش آئی۔ بالکل نہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ خوش رہے۔ بالکل تمہیں اتنا احساس جرم نہیں ہونا چاہیے۔ آخرکار تم صرف میرا کے ساتھ تعلق میں تھے۔ تم نے اسے اپنے لیے ابورشن کرانے یا اسقاط حمل کا سامنا نہیں کرایا۔ تم نے کاشان کی مدد بھی کی، اسے جیل جانے سے بچایا اور ہمیشہ شیرازی کارپوریشن کا دفاع کیا۔ جہاں تک بات ہے کہ تم دونوں نے ایک دوسرے سے شادی کیوں نہیں کی تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کا جواب تمہیں خود بہتر معلوم ہے۔ صبرین کے الفاظ نے شہزام کو اچانک سکون کا احساس دلایا۔ اگرچہ وہ جانتا تھا کہ اس کا دل بدل چکا تھا، پھر بھی وہ خود کو ہمیشہ اپنے وعدے کے بوجھ تلے دبے ہوئے محسوس کرتا تھا۔ جب میرا واپس آئی اس نے اس کی بیماری کا علاج کیا تھا لیکن وہ اب بھی اپنے دل کی آواز کو میرا کے ساتھ آگے بڑھانے کے لیے تیار نہیں کر سکا۔ پھر بھی صبری نے درست کہا تھا۔ شہزام اور میرا صرف ایک تعلق میں تھے، کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں سوئے۔ پہلے شہزام سچ میں میرا سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اگر اسور کے ساتھ میرا کے جنسی تعلق کا ذکر نہ آتا تو وہ میرا سے شادی کر لیتا۔ اس نے اعتراف کیا کہ میرا کا ماضی افسوسناک تھا لیکن وہ اس کا ذمہ دار نہیں تھا۔ صبرین نے پھر کہا، میں غیر معقول انسان نہیں ہوں۔ اگر میرا کے ساتھ کوئی نہ ہوتا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ اگر تم اس کی مدد کے لیے جاؤ کیونکہ تم اس کے ایکس فیانسی ہو، لیکن اب کسی کا اس کے ساتھ ہونا، میرا کا بھائی کیمبریا میں ہے، تو اگر تم وہاں جانے کا سوچ رہے ہو تو تمہیں دوسرا موقع نہیں ملے گا۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر سیدھی باہر نکل گئی اور میفین کو اٹھا کر لے گئی۔ ٹھیک ہے، میں وہاں نہیں جا رہا۔ جب اس نے صبرین کو باہر جاتے دیکھا، شہزام فوراً سیٹ بیلٹ کھول کر اس کے پیچھے دوڑ گیا۔ اس نے میفین کو اس کی باہوں سے اٹھا لیا اور اس کی آنکھوں میں چمک دی۔ تو کیا تم مجھے آج رات ایک اور موقع دے سکتی ہو؟ شہزام نے اپنی قسمت آزمانا شروع کر دی۔ آخرکار تم ابھی کچھ دیر پہلے مجھے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کب تمہیں کنٹرول کیا؟ میں تو بس سچ بتا رہی تھی۔ صبرین کا مزاج تیزی سے خراب ہونے لگا۔ اگر اس نے شہزام کو طویل عرصے تک نصیحت نہ کی ہوتی تو میرا کے پاس جا چکا ہوتا۔ ایسا سوال پوچھنے کی جرأت کیسے کی اس نے؟ کیا تم ناراض ہو؟ کیا تمہیں جلن ہو رہی ہے؟ شہزام کے منہ پر شرارتی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اگرچہ صبرین کا چہرہ بے تاثر تھا، وہ جانتا تھا کہ اندر سے وہ اس کی فکر کر رہی تھی۔ تم زیادہ سوچ رہی ہو۔ میں صرف یہ نہیں چاہتی کہ ایسا کچھ ہو جیسے پہلے ہوا تھا جب تم نے مجھے لات مار کر فوراً اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا تھا۔ باوجود یہ کہ اس کے تم میرے وجود میں اپنا سکون ڈھونڈنے آئے تھے۔ شہزام، میں صرف سیکیورٹی چاہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ ہمیشہ میں ہی وہ ہوں جو کسی بھی وقت چھوڑ دی جائے۔ صبرین نے یہ کہتے ہوئے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور آگے بڑھتی گئی۔
اس کے سیاہ بال رات کی ہوا سے اڑ رہے تھے اور اس کے چہرے کے نرم خطوط کو دیکھتا شہزام کا دل اچانک دکھی ہو گیا۔ وہ اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے گھر میں داخل ہوا۔ پھر اس نے محفین کو اس کے بیڈ روم کے بیڈ پر ڈال دیا۔ کل میں محفین کو پری اسکول چھوڑنے جا رہا ہوں، تمہیں اسے لینے آنے کی ضرورت نہیں ہے، صبرین نے محفین پہ کمفرٹر اڑاتے ہوئے کہا۔ اوہ، شہزام کی نظر گھر پر گھوم گئی۔ اس نے اپنی بھویں اٹھا کر شرارت سے کہا، میرے خیال میں آج رات یہاں سو سکتا ہوں، میں صرف صوفے پر سو جاؤں گا۔ کیا تم خواب دیکھ رہے ہو؟ صبرین نے آنکھیں گھمائیں اور اسے بے رحمی سے بیڈ روم سے باہر نکال دیا۔ ریا آج رات واپس آئے گی، اگر تم یہاں سو گئے تو یہ عجیب ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو میں تمہارے بیڈ روم کے صوفے پر سو سکتا ہوں، شہزام نے دھیمی آواز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کہ تمہیں خوف نہیں آتا کہ میں اسپتال جا کر میرا کو تلاش کر لوں اگر تم مجھے جانے دو گی؟ اس نے جملہ کہا تھا لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ صبرین کو اتنا ناراض کر دے گا۔ اگر تم اسے تلاش کرنا چاہتے ہو تو یہ تمہارا مسئلہ ہے، میں نے تمہاری ٹانگیں رسی سے باندھ کر نہیں رکھی ہیں، ہے نا؟ اس بار اس نے اسے دروازے سے باہر دھکیل دیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ شہزام نے اپنے چھوٹے سیاہ بالوں کو غصے میں الجھایا۔ اسے افسوس تھا کہ اس نے اپنی حماقت احمقانہ بات سے اسے ناراض کیا۔ جیسے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اسے فریا کو لفٹ سے باہر نکلتے ہوئے ہنستے ہوئے دیکھا۔ جب ان کی نظریں ملی، فریا چونک گئے۔ شہزام، تم پھر یہاں کیوں آئے ہو؟ پھر کا کیا مطلب تھا؟ شہزام کو فریا کا چہرہ دیکھ کر نفرت محسوس ہوئی، کیونکہ اس نے اس کا صبرین کے ساتھ رہنے کا موقع خراب کر دیا تھا۔ کیا تمہارا دفتر امریکہ میں نہیں ہے؟ تم کب جا رہی ہو؟ شہزام نے بے پرواہ لہجے میں پوچھا۔ جا رہی ہوں، فریا نے چونک کر کہا۔ میں جانے کا ارادہ نہیں رکھتی، میں کیمبریا میں کام کرنے کے لیے رہوں گی۔ شہزام کا دماغ اس تیسرے پہیے کے بارے میں سوچ کر درد سے بھر گیا اور جو یہاں رہنے والا تھا۔ اس نے منہ بنا کر پوچھا، کیا تم صبرین کے ساتھ رہنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ بالکل، ہم بہترین دوست ہیں، ایک دوسرے پر ڈپینڈ کرتے ہیں۔ شہزام نے اچانک اپنی جیب سے چابیاں نکال کر کہا، یہ ہے برائٹن گارڈنز کی ٹاپ فلور کی ڈپلیکس اپارٹمنٹ کی چابیاں ہیں۔ یہ فرنشڈ اپارٹمنٹ 40 مربع میٹر کا ہے۔ آج سے تم یہاں منتقل ہو جاؤ، یہ تمہارا ہے۔ پھر یہ دنگ رہ گئی۔ اگرچہ وہ کئی سالوں بعد کیمبریا واپس آئی تھی، وہ جانتی تھی کہ برائٹن گارڈنز کیمبریا کے سب سے مہنگے اپارٹمنٹ میں سے ایک ہے۔ چونکہ شہر کے مرکز میں واقع تھا، ہر انچ زمین کی قیمت بے حد تھی۔ شہزام نے اسے ایسا اپارٹمنٹ دے دیا۔ کیا تمہیں چاہیے؟ شہزام نے اس سے پوچھا۔ ہاں، فریا نے چابیاں پکڑے، سوچا کہ اس دھوکے باز کی پیشکش کو رد کرنا فضول ہوگا۔ کل منتقل ہو جاؤں گے۔ شہزام نے اطمینان کے ساتھ سر ہلایا۔ اس کے بعد وہ لفٹ میں سوار ہو کر چلا گیا۔ آخرکار اس نے اس تیسری لڑکی کو باہر نکالنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ فریا جب دروازہ کھول کر اندر گئی تو فوراً صبرین کے پاس گئی۔ اس نے چابیاں دکھاتے ہوئے کہا، کیا بات ہے، ابھی شہزام سوری نے مجھے برائٹن گارڈنز کی ٹاپ فلور کی ڈپلیکس اپارٹمنٹ دی ہے۔ اس نے کہا کہ 40 مربع میٹر کا ہے۔ صبرین کو پانی پیتے فوراً ہچکولا لگ گیا۔ دھندلے دماغ کے ساتھ صبرین نے چابیاں دیکھی اور بے بس ہو کر کہا، تم نے اسے نہیں بتایا کہ تم شفٹ ہونے والی ہو؟ یقیناً نہیں بتایا، میں کوئی بے وقوف نہیں ہوں، فریا ہنستے ہوئے کہنے لگی، اور تمہیں بھی یہ اپارٹمنٹ دے سکتی ہوں۔ کوئی بات نہیں، میرے پاس پیسے ہیں، مجھے اپارٹمنٹ کی کمی نہیں، صبرین نے مذاق کرتے ہوئے کہا۔ شہزام نے اس سے پہلے جعلی طلاق کی نیوز پر اسے اپارٹمنٹ نہیں دیا، مگر اب وہ صرف فریا کو باہر نکالنے کے لیے $100 ملین خرچ کر رہا تھا۔ ہاں، مجھے معلوم ہے کہ تمہارا رشتہ حال ہی میں بہتر ہوا ہے، اس لیے میں یہاں نہیں رکوں گی اور تمہیں تنگ نہیں کروں گی۔ یہ شوخ انداز میں مسکرائی۔ باہر جاؤ۔ صبرین نے فریا سے زیادہ بات نہ کی اور باتھ روم چلی گئی۔ نہانے کے بعد صبرین واپس بیڈ پر آئی اور واٹس ایپ کھولا۔ دیکھا کہ کسی کے نام سے شاہین یورٹس نے پیغام بھیجا تھا۔ شاہین یورٹس؟ صبرین کچھ لمحے کے لیے بے چین ہو گئی۔ جب وہ اور شہزام ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے تو اپنا واٹس ایپ نام یہ رکھا تھا۔ یقیناً وہ ابھی بھی ویسا ہی تھا، اس کا سلوک بھی وہی تھا۔ تھوڑی دیر بعد شہزام نے پیغام بھیجا، تم نے میرا پچھلا نمبر بلاک کر دیا تھا، اس لیے میں نے نیا نمبر لے لیا۔ اس نے جواب نہیں دیا۔
شہزام نے ایک سیلفی بھیجی۔ وہ ایک باتھ روب میں تھا جو ڈھیلا باندھا گیا تھا۔ اس کے خوبصورت چہرے کے علاوہ اس کے سکس پیک بدن پر چمکدار پانی کے قطرے بھی نظر آ رہے تھے اور بے شرمی وائلڈنس رہ رہے تھے کی مکمل تصویر تھی۔ اگرچہ صبرین نے اس آدمی کو پہلے ہی مکمل طور پر دیکھا تھا، پھر بھی اس کی جسمانی حالت دیکھ کر شرم سے سرخ ہو گئی۔ لڑکا کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اسی لمحے اس نے ایک واٹس ایپ میسج بھی سنا۔ اس کی نرم آواز نے اسے محسوس کرایا جیسے جسم میں کرنٹ دوڑ رہا ہو، جس سے وہ پگھلتی ہوئی سی محسوس کرنے لگی۔ جانے من میں گھر آ گیا ہوں، میں کہیں نہیں گیا۔ جانے من کیا بکواس ہے؟ صبرین کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ آدمی واقعی بے شرم تھا۔ پھر بھی صبرین جانتی تھی کہ شہزام آج رات میرا سے ملنے نہیں گیا تھا، تو وہ یقینی طور پر غصے میں ہو گئی۔ کچھ سوچنے کے بعد صبرین نے ایک کس ایموجی بھیجا۔ ایموجی بھیجتے اس کا چہرہ دوبارہ لال ہو گیا۔ وہ شرمندہ ہو گئی۔ اس نے صرف اس مرد کو لبھانے اور میرا کو چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ زیان پریزیڈنس جب شہزام نے کس ایموجی دیکھی تو اس کے اندر ایک شدید جوش کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن اوپر نیچے ہو گئی، جس کی وجہ سے اسے کچھ غیر معمولی سا احساس ہوا۔ وہ لیٹ گیا اور صبرین کو اپنی باہوں میں تصور کرنے لگا۔ اس لمحے وہ اچانک بستر پر بیٹھا اور صبرین کو پیغام بھیجا، میں کل یہی کس چاہتا ہوں۔ پھر وہ باتھ روم کی طرف دوڑ گیا تاکہ ٹھنڈے پانی سے شاور لے سکے۔ اس سے پہلے کہ وہ میرا کے ساتھ تھا، اس پہ کبھی بھی ایسا جذبہ نہیں آیا تھا۔ نہ تو وہ میرا کے ساتھ رہ کر کبھی مشتعل ہوا اور نہ ہی اس نے کبھی سوچا تھا کہ صبرین کی ایک سادہ سی ایموجی اسے اتنی شدت سے جذباتی بنا دے گی۔ اس نے تلخ ہنسی کے ساتھ سوچا۔ جب وہ باتھ روم سے باہر آئی، اس کا فون دوبارہ بجنے لگا۔ ماریا نے اسے کال کی۔ شہزام سر، کیا آپ نہیں آ رہے؟ مس میرا اسپتال میں رونے لگی ہیں، وہ پٹی باندھنے سے انکار کریں۔ شہزام کچھ الجھ کر چلا گیا۔ یہ اس کا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ ماریا خوفزدہ ہوگی جب وہ اس پر غصے میں آ کر چیخا۔ لیکن مس میرا، واقعی میرا کو آپ کی ضرورت ہے۔ شہزام سر، ان دنوں جب آپ نہیں تھے وہ اچھی طرح سے کھا نہیں سکی یا سو نہیں سکی، اسی وجہ سے وہ دماغی طور پر غافل ہو گئی اور آج رات اندھیرے میں سیڑھیوں سے گر گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کی ٹانگیں زخمی ہیں، اگر انہوں نے فوراً علاج نہ کرایا تو مستقبل میں معذور ہو سکتی۔ ماریا کی باتوں نے شہزام کے دماغ پر بھاری بوجھ ڈال دیا۔ پہلی بار اسے کوئی پچھتاوا محسوس نہیں ہوا، اس کے بجائے وہ تھکا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ جیسے صبرین نے کہا تھا، وہ صرف میرا کے ساتھ ایک تعلق میں تھا۔ کیوں یہ لگ رہا تھا کہ اس کی پوری زندگی کا ذمہ دار بننا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، اس نے کچھ دیر بعد آہستہ سے کہا۔ اسپتال میں ماریا نے فوراً میرا کو یہ اطلاع دے دی، پھر اچانک خوش ہو کے مسکرانے لگی۔ اسے پتہ تھا کہ شہزام آخر کار آئے گا۔ جب پہلی بار ماریا نے اس سے رابطہ کیا تھا تو وہ نہیں آیا تھا تو میرا غصے اور ناراضگی میں تھی، لیکن اب وہ خوش تھی کہ ماریا نے آخر کار اسے اسپتال بلا لیا۔ جیسے ہی شہزام وہاں پہنچے گا، رپورٹرز ان کی تصاویر لے لیں گے، پھر رپورٹر اسٹریلیا کو پتہ چل جائے گا میرا کے ساتھ کچھ ہوا تھا، اور شہزام پہلا شخص تھا جو بے چینی سے اسپتال آیا۔ وہ پہلے ہی صبرین کے چہرے پر غصے کا تصور کر سکتی تھی۔ صبرین اس سے اپنے مرد کو چھیننے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جب میرا نے حکم دیا تو شہزام نے بے رحمی سے صبرین کو چھوڑ دیا۔ 20 منٹ بعد جب میرا نے شہزام کو اسپتال میں دیکھا تو وہ فوراً بیڈ پر لیٹ گیا، رونے والا اور مایوس، دکھ دینے والی اپنی حالت اپنائی۔ میرا نے سیڑھیوں سے بے رحمی سے خود کو گرا کر شہزام کی ہمدردی جیتنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا ماتھا، ٹانگ اور بازو زخمی ہوئے تھے، وہ بہت زیادہ بے بس لگ رہی تھی۔ شری، تم آخر کار آ گئے، مجھے لگا کہ میں تمہیں کبھی نہیں دیکھ پاؤں گی۔ جیسے ہی میرا نے اسے دیکھا وہ فوراً رونا شروع کر دی۔ اس نے اپنا ہاتھ پھیلایا اور شہزام کے گلے میں جا کر اس سے لپٹ گئی۔ شہزام نے بے اختیار سے تھام لیا اور ورنہ وہ بستر سے گر جاتی۔